یار پھر پنگا, مطلب خدا کا خوف کرو یار. لیکن وہاں سے مسلسل گدڑ بھپکیاں آ رہی ہیں, آج بھی اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قسم ہے مجھے کعبے کی, قسم ہے مجھے اس کلمے کی. ان کا یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ یہ کبھی وہ ایئر چیف کچھ اور کہتا ہے, کبھی وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہاتھ نہیں ملاتے, کبھی وہ اب جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ کیا ہے یار؟ what are they talking about? I mean, this doesn't make sense to. اب جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف, جو اکثر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ خبروں میں رہتے ہیں اور کافی بات چیت کرتے رہتے ہیں, انہوں نے ایک کہا ہے کہ we will bury India under debris. دیکھیں مودی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو انڈیا تو اپنے مشن پہ کاربند ہے. اگر ہم خالی بیٹھے رہیں, نعرے لگاتے رہیں, وہ حل نہیں ہے. دیکھیں ہمیں دوبارہ انٹرنیشنل فورمز کو پہلے سے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. وہ ایریا اسے سر کریک کیوں نام لیا ہے؟ کیونکہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ ہے جہاں پہ آئل ایکسپلوریشن ہونی ہے, جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان سے ہم آئل لے سکتے ہیں یہاں پہ. وہ اس کو وار زون میں بتا کے آپ ہی کمپنیوں کو ڈرا رہے ہیں. یہ جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جب تک ان کی بہت زیادہ تباہی بھی جو ہے آپ کرنے کی کر رہے ہیں تو ایک حصہ ہوگا, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ تو تنی منٹی لانے نے سارا کچھ ٹھا باہ ہو جانا کیونکہ آپ کا تو چھوٹا سا تو ملک ہے ان کے سامنے. یہ دیکھیں جب تک ہم نہیں انگیج کریں گے, ایک دفعہ سٹارٹ ہو گئی اس خطے میں, یہ پھر اینڈ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم کہیں کہ جی انڈیا ٹوٹ جائے گا, دیکھیں دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے لڑائی. نمسکار دوستوں, جب سے ہمارے آرمی چیف اور ہمارے ڈیفنس منسٹر نے پاکستانیوں کو دھمکی لگائی ہے, تب سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ماتھے سے پسینے چھوٹ رہے ہیں. ماحول اب گرم ہو چکا ہے اور اب دونوں طرف سے لگاتار ایک کے بعد ایک دھمکیاں دی جا رہی ہیں. پہلے ان کے DGISPR کا بیان آیا اور اب ہمارے سب سے چہیتے خواجہ آصف کا بیان آیا ہے. اب ہم سب ایک بات تو جانتے ہی ہیں, جب بھی بات بھارت کی آتی ہے تو ان کی آرمی ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جاتی ہے بیان بازی کے لیے, کیونکہ جنگ تو یہ کبھی جیت نہیں پاتے, اس لیے بیان بازی کر کے ہی اپنے لوگوں کا دل جیتتے ہیں. تو اس بار بھی لگتا ہے کہ بہت جلد آپریشن سندور 2.0 شروع ہونے والا ہے, اس لیے پاکستانیوں کی ابھی سے ٹانگیں کانپنے لگی ہیں. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. جے ہند. بنیادی طور پہ دیکھیں ٹینشن اس وقت بہت سائڈ پہ, ہماری طرف سے بھی موومنٹ ہو رہی ہے. آپ خود اس وقت اگر GT روڈ کے ٹریولر ہیں آپ دیکھ لیں, بڑی میسو موومنٹ ہے. گجرانوالہ آنورڈس ہمارے سائڈ پہ بھی موومنٹ ہے, ادھر والی سائڈ بھی الزام لگا رہی ہے. تو بلڈ اپ تو دونوں طرف ہو رہا ہے. اب معاملات کس طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں مودی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بار بار جو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ ہٹلر سے, دیکھیں ایک RSS کی آئیڈیالوجی ہے اور اس آئیڈیالوجی پہ وہ آج بھی کاربند ہے, وہ اسی پہ جو ہے نا چیز پہ چل رہے ہیں. دیکھیں اتنی بڑی ہزیمت وہ اتنی آسانی سے برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں آپ نے 6 دن کی چلیں ان کے ساتھ ایک جنگ لڑ لی, 6 طیارے گرا لیے, مگر اس کے بعد وہ رکے تو نہیں ہیں. آج بھی اگر دیکھیں ٹیررزم بلوچستان میں آل ٹائم ہائی ہے. سپٹمبر اگر کا مہینہ لاسز کے لحاظ سے دیکھیں, ہمارے جتنے جوانان تو شہید ہوئے ہی ہوئے ہیں, ہمارے آفیسر کیڈر میں سے اتنے زیادہ بندے شہید ہوئے ہیں جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. تو انڈیا تو اپنے مشن پہ کاربند ہے. اگر ہم خالی بیٹھے رہیں, نعرے لگاتے رہیں, وہ حل نہیں ہے. دیکھیں ہمیں دوبارہ انٹرنیشنل فورمز کو پہلے سے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. ہم کہیں کہ جی وہ گھبرائے ہوئے ہیں, دیکھیں وہ تو اس کے بعد. نیازی صاحب اگر اس بار حملہ ہوا تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ عمیر نیازی کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں حملے سے پہلے ہی ہمیں ابھی ورلڈ فورمز کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جی انڈیا نہیں باز آ رہا. انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے اور اس کے جو واضح ثبوت ہیں کلبھوشن سے لے کے ان کو دوبارہ سے کرنا چاہیے. یہ دیکھیں جب تک ہم نہیں انگیج کریں گے, ایک دفعہ سٹارٹ ہو گئی اس خطے میں, یہ پھر اینڈ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم کہیں کہ جی انڈیا ٹوٹ جائے گا, دیکھیں دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, دونوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے لڑائی. اس وقت دیکھیں پاکستان جس سٹیج پہ کھڑا ہے, پاکستان دیکھیں اپنے اکنامک شیکلز توڑنے کی پوزیشن میں آنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم ایک جنگ میں پڑ جاتے ہیں تو جنگ کی اکنامک کاسٹ بھی, اور اکنامک کاسٹ ہمیں وہاں دھکیل کے لے جائے گی جہاں سے دوبارہ اٹھنا ہمارے ایشوز ہے. اگر اکنامک نمبرز ابھی آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, وہ کوئی اتنے ہیلدی نہیں ہے. بھارت پر خاص نظر رکھی جائے کیونکہ ایک اور حملہ ہو سکتا ہے, ایک اور پہلے جیسا جو ہے نا وہ حملہ ہو سکتا ہے انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر. تو بھارت کے اوپر جو ہے نا یہ خاص نظر رکھیں آپ. اچھا صحیح بات ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا اب دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بیٹھ کے آرام سے بات چیت کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ یہ
جو ہے وہ تیر اندازی چل رہی ہو. لیکن یہ تیر اندازی چل رہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, ظاہر ہے. اب اس سے پہلے جو بھارت کی طرف سے کہا گیا, انہوں نے تو سر کریک کا نام بھی لے لیا کہ جی سر کریک جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ بنے گا اس بار جو ہے نا ادھر سے جو ہے وہ ہوگا. اچھا, اس کے اوپر پھر جب آپ کرتے ہیں گروک سے پوچھیں آپ, تو گروک کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ جو ہے وہاں پہ جو یہ کہا ہے کہ جی آرمی بلڈ کی جا رہی ہے, تو ہاں پاکستان کی طرف سے وہاں پہ آرمی جو ہے وہ سرویلنس اور نیوی اور یہ سب جو ہیں وہ ہو رہا ہے, جو ملٹری ہے اس کی وہ ہو رہا ہے وہاں پر, جو بھی جس طریقے سے بھی اکٹھی کی جاتی ہے, یا یہ کہ جو بھی اس کے اندر جو ہے نا اس کو زیادہ اسپیڈیلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اچھا, پھر مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی باقی جو تیاریاں ہیں ایک اور مارکے کی ہو رہی ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسٹرولوجر سے لے کر اور جتنے بھی اینالسٹ, جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں نا, تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 2026 یا 2027 میں مارکا تو ہونا ہے, ایک اور مارکا ہونا ہی ہونا. اب دیکھیں جو ہے وہ بات کیا ہے, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا جی ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے, اور آپ نے کہا جی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کہ بھئی ہماری تباہی ہوگی تو ان کی بھی پورا, ان کو آپ کی تو پورے کی پوری تباہی ہونی ہے, ان کا تو آپ نے پورا تباہ کرنے کی کوشش کرنی ہے, پھر بھی جو ہے نا ایک آدھا حصہ ہی تباہ ہونا ہے. آپ کا تو ٹوٹل جو ہے ان کے ایک حصے کے برابر ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ ذرا دھیان سے, ذرا بھائی صاحب ذرا دھیان سے دیکھ بھال کے جو بھی کرنا ہے کریں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے وہ تو آپ کا تو ان کے ایک حصے کے برابر تو ہے, اور دوسرا یہ کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کے پاس زبردست قسم کے ویپنس نہ ہوں, آپ کے پاس ہیں تو پھر ان کے پاس بھی ہیں. اب یہ جو ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ جب تک ان کی بہت زیادہ تباہی بھی جو ہے آپ کرنے کی کر رہے ہیں تو ایک حصہ ہوگا, لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ تو 3 منٹ لانے نے سارا کچھ ٹھا باہ ہو جانا کیونکہ آپ کا تو چھوٹا سا تو ملک ہے ان کے سامنے, ملک ہی کتنا آپ کا ان کے سامنے, مطلب کمپیریزن اگر آپ اس کا کریں تو یہ کیسے ہوگا. اچھا, یہ نا ویسے میں یہ بات ویسے ہی کر رہی ہوں, مطلب یہ کوئی سینسیبل انالیسز نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے یہ والا پیش کر رہی ہوں, کیونکہ یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جی کس کا کتنا نقصان ہوگا. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ کو یہ کرنے کون دے گا, یہ بتائیں کون کرنے دے گا آپ کو. ابھی 4 دن کی جنگ ہوئی ہے تو اس پہ جو ہے وہ کتنے کنٹریز, امریکہ آگے, امریکہ نے کہا بند کرو یہ جنگ, آپ کو بند کرنی پڑی. یہ تو اب چل رہی ہے, بلکہ کافی جو پاکستان کے جو اینکرز ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے ابھی حکومت کی یا فوج کی طرف سے جو بھی ہوئی ہے وہاں پہ میٹنگ, جو بھی بریفنگ وغیرہ ہوئی ہے, اس کے اوپر جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ جنگ رکوائی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی ان کو, اور پھر یہ کہ کس نے رابطہ کیا. یہ بھی تو بات ہے نا کہ بھئی DJMOs کا جو رابطہ ہوا کس نے کیا, وہ تو سب کے سامنے ہے, بتایا, اور اس سے انکار بھی نہیں کیا پاکستان نے کہ ہاں جی رابطہ کیا ہم نے.